وزیر اعظم شہباز شریف سے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان کی ملاقات میں ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ANP کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ سینیٹر ایمل ولی خان نے وزیر اعظم کو 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ اور طلحہ برقی بھی شریک تھے۔ سینئر صحافی اور مترجم محمد نعیم کی نواز شریف پر معلوماتی کتاب منظر عام پر آ گئی، جس میں سابق وزیر اعظم کے سیاسی کردار، ترقیاتی اقدامات اور جرأت مندانہ قیادت پر تحقیق کی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب میں مختلف ادوار میں مکمل ہونے والے منصوبوں جیسے موٹر وے کی تعمیر، گوادر بندرگاہ، ایٹمی دھماکے، یلو کیب اسکیم اور غازی بروتھا ڈیم پر تفصیلی مواد شامل ہے۔ نوجوانوں کے لیے اقدامات اور فلاحی پالیسیوں پر سوال و جواب کی شکل میں معلومات دی گئی ہیں۔ مصنف نے کتاب کے لیے مستند ذرائع سے تحقیق کی ہے۔ محمد نعیم اس سے قبل شی جن پنگ کے 3 اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم کی ایک کتاب کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ برطانیہ میں لیبر حکومت غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک تقریباً 50,000 مہاجرین مختلف طریقوں سے برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 in 1 out پالیسی کے نفاذ کے بعد ان کی آمد تیز ہو گئی ہے۔ جولائی کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد لیبر حکومت نے بلند دعوے کیے مگر عملی اقدامات نہ ہو سکے۔ گزشتہ روز بھی 300 کے قریب مہاجرین کشتیوں کے ذریعے پہنچے۔ شیڈو ہوم سیکرٹری کا کہنا ہے کہ روانڈا اسکیم منسوخ کر کے متبادل نہ دینے سے صورتحال بگڑی اور حکومت نے سرحدوں کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن قربانی، جرأت اور اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں قوم کی فتح تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ صدر نے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب حکمت اور قوت سے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور یہ کامیابی دنیا میں پاکستان کے مقام کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے مارکہ حق، مسلح افواج اور قوم کی قربانیوں کو قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی تجویز موجود نہیں۔ یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان کی آزادی اتحاد، عزم اور قانون کی حکمرانی کا نتیجہ ہے اور اس کی حفاظت جرأت، نظم و ضبط اور قومی اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالا گیا ہے اور قوم کو اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو برقرار رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مارکہ حق کی علامت ہے اور آزادی کی قدر اتحاد اور خدمت سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت ہر شہری کو معیاری طبی سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر صحت نے شہداء اور قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی یافتہ، صحت مند اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ہمیں بے شمار قربانیوں اور طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہوا۔ آئیے 1947 سے 2025 تک کے پاکستان کے سفر پر مبنی ایک مختصر ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ 14 اگست 1947 صرف ایک تاریخ نہیں، ایک زخم تھا، ایک انتقام تھا، ایک امید تھی جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے خون بہایا۔ پاکستان کسی نے تحفے میں نہیں دیا تھا، اسے چھین کر لیا گیا تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسی قوم کو روشنی دکھائی جو اندھیروں میں گم تھی۔ ان کا پیغام صاف تھا، مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام۔ پاکستان اسلام کا نام لے کر بنا اور انسانیت کا پیغام لے کر اٹھا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ مگر آزادی کے ساتھ ہی آئی بھوک، بے روزگاری اور انتہائی کٹھن حالات۔ لیکن اس قوم نے کبھی ہار نہ مانی۔ ارض پاکستان کی مٹی کو خون سے سینچا گیا اور نئے سپنے اگائے گئے۔ آج کا پاکستان ایک اڑتی ہوئی پرواز ہے، ایک جنون ہے، ایک ملت ہے۔ سپورٹس کی فیلڈ ہو یا ٹیکنالوجی، موٹر ویز ہوں یا اسپیس ریسرچ،
پاکستان نے ہر میدان میں ثابت کیا کہ یہ قوم کسی سے کم نہیں، اور اصل قوت ہماری نئی نسل ہے، جن کے ہاتھ میں ہے یہ پرچم اور جن کے دل میں ہے جیت کا جذبہ۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، ایک ایمان ہے، ایک کہانی ہے ان فاتحین کی جو جیت کر بھی روئے، اور ان بہادروں کی جو مسکراتے ہوئے شہید ہوئے۔ There is no power on earth that can undo Pakistan. آج کا دن ان سب قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن آزادی کو منانے کا دن ہے۔ آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے، اور آج کا دن پاکستان زندہ باد کا دن ہے۔